اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نیک کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے نیک کام کرنے میں بھی جلدی کرنا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نیک عمل کرو، اچھے کام کرو، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ نیک اعمال کے کرنے میں، اچھے کاموں کے کرنے میں جلدی کرو۔ قرآن آپ پڑھیں، احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جا بجا کئی جگہوں پر ہمیں حکم ملے گا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اور کہیں ملے گا کہ نیک اعمال کرو، اچھے کام کرو، لیکن اس سے زیادہ زور دیا گیا ہے برائیوں سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے اور سماج کو روکنے کا۔ نیک کام بھی کرنا ہے، برائیوں سے اپنے معاشرے کو پاک و صاف بھی کرنا ہے، البتہ نیک کام کرنے پر اتنا زور نہیں دیا جتنا زور برائیوں سے اپنے معاشرے کو پاک و صاف کرنے کا دیا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کوئی شخص تم میں سے کسی برائی کو، کسی ناپسندیدہ چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اپنے ہاتھ سے مٹائے، اپنے ہاتھ سے اس کو دور کرے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے ہاتھ سے مٹانے کی، ہاتھ سے کسی برائی کو دور کرنے کی، ہاتھ سے کسی برائی کو مٹانے میں فتنہ پھیل سکتا ہو، جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہو، لڑائی اور دنگے کے آثار دکھائی دے رہے ہوں، ماحول خراب ہونے کا خطرہ درپیش ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے منع کرو۔ دیکھیے برائیوں سے معاشرے کو پاک و صاف کرنے پر کتنا زور دیا جا رہا ہے۔ اپنی آنکھ سے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے دور کرو، اور ہاتھ سے دور کرنے میں فتنہ و فساد کا ڈر ہو اور یہ طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے منع کرو، اپنی زبان سے روکو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی کچھ کہنے میں فتنہ اور فساد کا ڈر ہو، ہنگامہ آرائی کا خطرہ ہو، تو اللہ کے نبی نے ایک تیسرا اصول بتایا فَبِقَلْبِهِ، تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس برائی کو اپنے دل سے برا جانے۔ اور جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اس برائی کو اپنے دل سے برا جانو، تو پھر یہ بھی کہا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ معاشرے میں، سماج میں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے، ہر انسان سوچے کیا آج ہمارے پاس ایمان کا یہ سب سے کمزور ترین ایمان بھی کیا آج ہمارے پاس ہے؟
کیا ایمان کا سب سے کمزور حصہ بھی آج ہمارے پاس ہے؟ کسی برائی کو ہم روک نہیں سکتے، مان لیا، زبان سے منع کرنے میں بھی فتنہ و فساد کا ڈر ہے، میں نے مان لیا، لیکن اس بات میں کیا برائی ہے، کہ کیا خطرہ ہے بتائیے کہ ہم کسی برائی کو اگر دیکھیں تو اس کو دل سے برا جانیں، یعنی ہم خود اس برائی کے قریب نہ جائیں۔ کیا آج یہ تیسرا درجہ جس کو ذالک اضعاف الایمان کہا، سب سے زیادہ ضعیف، سب سے زیادہ کمزور ایمان، آج سب سے زیادہ کمزور ایمان بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا ہم ان برائیوں کو دل سے برا جانتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسا شخص گزر گیا، پڑھیے علامہ شمس الدین ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ، ایک شخص ان کے سامنے سے گزر رہا ہے اور اس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو دیکھا جس کا پائجامہ، لنگی، پائجامہ، کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے، تو دور سے، پیچھے تھے حضرت عمر، وہ آگے آگے جا رہا تھا، فرمایا یا رجل، اے مرد سن، اے نوجوان سن۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جو جملے کہے ان جملوں پر غور کیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا احائز انتا، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ جو کام عورتوں کا ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ عورتوں کو اپنے مہینے کے چند دنوں میں جو پیریڈ آتا ہے، جو MC ہوتی ہے، یہ لیڈیز کا خاصہ ہے، یہ خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ یہ ان کا خاصہ ہے، یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے اس مرد سے، اس نوجوان سے کہا احائز انتا، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ کتنا سخت جملہ، کتنا ہارڈ ورڈ۔ آپ کسی سے ایسا بول کے دیکھیے تو آدمی جواب دے گا کیسے مولانا ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ شرم آپ مجھے بتائیں گے یا مجھے آپ سے سیکھنا پڑے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی نے نقل کیے ہیں۔ کہا احائز انتا، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ کیا یہاں سماج کے اندر ایسے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اپ ٹو ڈیٹ؟ کیا ہمارے اور آپ کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے نہیں، پینٹ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہماری لنگیاں، ہمارے پائجامے، ہمارے پینٹ، ہمارے کپڑے ٹخنے سے نیچے نہیں ہیں؟ اب بہت سے لوگوں پر گرا گزرے گی، واہ سا مولانا، اب بجلی کس کی اوپر گر رہی ہے؟ تقریریں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ جلسوں میں اور کیا چیز سنائی جانی چاہیے؟ اگر وہ برائی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، نہ کہ یہ تو ہمارے خلاف جا رہی ہے، اس میں تو ہم ننگے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا احائز انتا، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے، پیریڈ آ رہا ہے؟ اس نے کہا کس سے کہہ رہے ہیں حضرت عمر؟ آگے پیچھے تو کوئی لڑکی، کوئی عورت نہیں دکھائی دے رہی ہے، تو پوچھا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں، کس سے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم سے کہہ رہا ہوں۔ احائز انتا، انتا بھی نہیں سمجھ رہے ہو، تم سے کہہ رہا ہوں۔ ہنستے ہوئے کہتا آپ بھی اچھا مذاق کر لیتے ہیں، آپ بھی اچھا مذاق کر رہے ہیں۔ حل یعیز الرجل، اس نے کہا حل یعیز الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ آپ بھی اچھا مذاق کر رہے ہیں۔ سوال جواب ہو رہا ہے، کیا تمہیں مہینہ آ رہا ہے؟ اس نے کہا حل یعیز الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟
تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا وہ سنیے، اور آج کے نوجوانوں غور کیجیے اس پر۔ حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہنتا ہے؟ کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی کپڑا ٹخنے سے، یہ ٹخنا ہے، یہ اس سے نیچے کا یہ حصہ، یہ حضرت عمر نے کہا کہ اس سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم اللہ کے نبی نے عورتوں کو دیا ہے، مردوں کو نہیں۔ اگر تم کپڑا پہننے میں عورتوں والا کام کر سکتے ہو تو پیریڈ اور مہینے میں بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں عورتوں والا کام کر رہے ہو سکتا ہے تمہیں مہینہ آ رہا۔ تو کہا نہیں۔ اب اس نے، جیسے ہم اور آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز کے وقت، جب امام صاحب کہتے ہیں سفید درست کر لو، پائجامہ اور لنگی ٹخنے سے اوپر کر لو، تب ہم اور آپ چڑھاتے ہیں۔ تو اس نے ایسی دیکھا اور چڑھانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، جئ بالسکین، چھری لاؤ۔ اپنے خادم سے کہا چھرا لاؤ۔ خادم چھرا لایا۔ کہا کیا کر رہے ہیں امیر المومنین؟ کہا کہ اس کو میں کاٹوں گا، جو نیچے لٹک رہا ہے اس کو میں کاٹوں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اوپر کر لیا ہے، میں گھر جاؤں گا، پائجامہ اپنا درست کر لوں گا، صحیح کر لوں گا، میں خود سے اس کو صحیح کر لوں گا کاٹ پیٹ کر۔ حضرت عمر نے جو اس کو جواب دیا وہ جواب یہ کہ یقیناً تم اس کو اپنے گھر لے جا کر درست کر سکتے ہو، لیکن میں اس حدیث کا کیا کروں جو نبی اکرم نے فرمایا جب کوئی برائی اپنی آنکھ سے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو۔ میں نے یہ اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اس لیے اس برائی کو میں اپنے ہاتھ سے دور کروں گا۔ اور چھری سے کاٹ دیا یہاں تک۔ یہ نوجوان نسل اور یہ بیچارے آئے ہیں بڑے بوڑھے، تم سماج سے برائی دور نہیں کر سکتے ہو تو کیا اپنے گھر کے بھی مالک نہیں ہو؟ ہر انسان اپنے گھر کی اصلاح کی ذمہ داری لے لے، معاشرے میں اپنے آپ اصلاح ہو جائے گی۔ ہم نہیں کہتے پورے گاؤں میں اصلاح کرو، ہم نہیں کہتے ٹھیکہ لو، نہیں، ہر انسان اپنے گھر کی اصلاح کرنا شروع کر دے، میرے بھائیوں، پورے سماج، پورے معاشرے، پوری سوسائٹی کی اصلاح آٹومیٹک ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، آپ بیٹیوں کی اصلاح کریے۔ آپ کے گھر میں بیٹے ہیں، آپ بیٹوں کی اصلاح کی ذمہ داری لے لیجئے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ اپنی بیوی، اپنی بہن بیٹیوں کی ذمہ داری لے لیجئے۔ معاشرے اور سماج کے اندر اصلاح اپنے آپ ہو جائے گی۔ لیکن ہم اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرتے ہیں تو پورے سماج کی اصلاح کیا کریں گے؟ اپنی آنکھ سے دیکھی اس برائی کو تو دور کر، ہم کریں گے؟ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ شادی ہو رہی ہے، بارات جا رہی ہے، آتش بازیاں چھوٹ رہی ہیں، بندوق کی گولیاں فائرنگ ہو رہی ہے، ایسے موقع پر کھڑے ہو کر کہیے صاحب لڑکے کے باپ سے، صاحب یہ 200 آدمی 300 آدمی جو لے کے جا رہے ہو ٹھیک نہیں ہے، غریب لڑکی ہے، ماں باپ نے کہاں سے قرضہ لا کر بیچاروں کی شادی کر رہے، لڑکی کی شادی کر رہے ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی اتنے آدمی کو لے کے جا رہے ہو؟ دیکھیے ابھی جواب کیا ملتا ہے، نہ آپ ہاتھ سے روک پائیں گے نہ آپ زبان سے منع کر پائیں گے، اتنی طاقت نہیں ہے آپ کے اندر۔ کیوں؟ ابھی آپ نے کہا کہ مت لے جائیے یہ 200 250 300 آدمیوں کی بارات ٹھیک نہیں، فوراً جواب آئے گا بھائی تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے، میرا بیٹا، میں شادی کر رہا ہوں، تیرا بیٹے کی شادی ہو تو تو مت لے جانا، ہم کو کون ہوتا ہے تو روکنے والا؟ جرجیز صاحب کو اتنی پرمیشن ہے کہ جب تک یہاں بیٹھو بول سکتے ہو، لیکن جرجیز صاحب کو اتنی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ کے بارات والے دن آپ کی مقام پر کھڑے ہو کر آپ کو ہم للکار سکیں۔ یہ اجازت معاشرہ نہیں دیتا ہے، یہ اجازت سماج نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو پروگرام ہے، یہاں آپ جو چاہو کہو، آپ کہہ لیجیے ہم سن لیں گے، کیونکہ یہاں قرآن و حدیث کا ادب ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم ادب و احترام کر لیں گے، لیکن آپ ہمیں اس موقع پر کہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو اب تیسرا درجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن کو دیکھا کہ وہ وضو بنا رہے ہیں، وضو بناتے وقت ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، یعنی ایسے جلدی سے پانی ایسے ڈالا، پیر دھل لیے، یہ اتنا ایڑی کا حصہ یہاں کا تھوڑا سا خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے وہی کہا ویل للعقاب، بھائی عبد الرحمن
अपने पैरों को अच्छी तरीके से धोइए, अगर एड़ियां खुश्क रह गई तो इन एड़ियों के लिए वैल है, तबाही है, मुसीबत है, बर्बादी है। यानी आप बगैर वुजू के नमाज पढ़ेंगे, एड़ियां खुश्क रह जाएंगी। ये तर्क करिए, इनको अच्छी तरीके से वुजू बनाइए। फौरन टोक दिया जबान से, यानी जब कोई किसी के अंदर कमी देखो तो उसको अपनी जबान से भी दूर करने की कोशिश करो। अल मुस्लिम उमरातुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना है। आईना जैसे आईने में शक्ल देखते हो तो आईना बता देता है कि तुम्हारे चेहरे पर क्या लगा है क्या नहीं है, तुम्हारी शक्ल सूरत के बारे में। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना है, अगर वो उसके अंदर कोई कमी देखे तो अच्छे अंदाज से उसकी इस्लाह कर दे। आज ना हम जबान से दूर कर सकते हैं, ना हाथ से कोई बुराई मिटा सकते हैं। तो तीसरा दर्जा ईमान का जो सबसे कमजोर दर्जा है, और वो दर्जा क्या है, फरमाया दिल से बुरा जानो। अब दिल से भी बुरा नहीं जान रहे हैं, देख रहे हैं कि यहां बुराई हो रही है, वहां बैठ के मजे और ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अरे कम से कम जबान से नहीं कह सकते हो, हाथ से नहीं रोक सकते हो, छोड़ दो, खुद अपने मरने दो, चलो हम चल रहे। नहीं, इन चीजों से हम दूर रहे। हम खुद दूर भी नहीं हैं, हम जानते हैं 200-250 आदमी की बारात गलत है, हम मना नहीं कर सकते, रोक भी नहीं सकते। तो दिल से बुरा जानने का मतलब ये कि खुद भी ना जाएं, लेकिन हम जा भी रहे हैं, हम शरीक भी हो रहे हैं। आज ईमान का सबसे कमजोर दर्जा भी हमारे पास नहीं है। किस मुंह से कहते हैं?